بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں نصرت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے کیلات سے۔ ہمارے رپورٹر غلام حسین شاہوانی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیلات فدا بلوچ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو مہم کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نصر اللہ لامبو، ایم ایس آغا کریم خان اسپتال ڈاکٹر علی اکبر، ڈی ایس پی منظور احمد مینگل، WHO کے ڈاکٹر نصیر کرد، سپرنٹینڈنٹ حاجی محمد ابراہیم بغلزئی سمیت دیگر تمام محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں آنے والی پولیو مہم سے متعلقہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نمائندہ ڈاکٹر نصیر کرد نے پولیو سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو مہم 2 اکتوبر سے شروع ہو کر 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ پولیو کی اس مہم میں ضلع کیلات کے 2 تحصیل 19 یونین کونسلز میں 38,667 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ماہ اگست میں صوبہ بھر میں PHP نے شہرات پر بذریعہ پولیس پوسٹ ایپ 17,92,414 افراد اور 10,438 گاڑیوں کو چیک کیا۔ پنجاب بھر کی شہرات پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 3,56,762 ای چلان کیے گئے۔ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر گزشتہ ماہ PHP نے 8,585 ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے۔ PHP نے گیس سلنڈر کے استعمال پر 835 مسافر بردار گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی۔ 482 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں کیٹیگری A کے 12 اور کیٹیگری B کے 445 اشتہاری مجرمان شامل ہیں۔ 338 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ناجائز اسلحے کے استعمال پر 97 مقدمات درج کیے گئے اور 3 کلاشنکوف، 22 رائفلیں اور 72 پسٹل برآمد کیے گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کاموں کی ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کاموکی کا دورہ۔ ہمارے نمائندے ملک راشد محمود کی رپورٹ کے مطابق کاموکی اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، مریضوں سے ادویات کی دستیابی، علاج معالجے کی سہولیات اور ڈاکٹر عملہ کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ اسپتال میں مریضوں اور جنرل پبلک کے لیے پینے کے صاف پانی کا معیار چیک کیا۔ کاموکی اسپتال میں علاج کے لیے پرچی کاؤنٹرز پر شہریوں سے گفتگو کی اور مسائل دریافت کیے گئے۔ کاموکی پولیس میں صفائی ستھرائی، ڈاکٹر عملہ کی حاضری بھی چیک کی گئی۔ کاموکی میں دورہ کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار اور MS بھی ہمراہ تھے۔ ٹیکسلا میں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں بلدیہ ٹیکسلا کے امپلائیز نے ریلی نکالی، جبکہ اس موقع پر دفاتر کی مکمل تالہ بندی کی گئی۔ دفاتر کی بندش سے دور دراز سے آئے سائلین مشکلات کا شکار۔ پنجاب بھر کی طرح ٹیکسلا میں بھی ایپکا کی کال پر ہڑتال۔ میونسپل کمیٹی ٹیکسلا کے امپلائیز اور یونین کونسل کے جنرل سیکرٹریز نے مکمل ہڑتال کی ہے اور دفاتر کی تالہ بندی کی گئی ہے، جبکہ اس موقع پر ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں بلدیہ ٹیکسلا کے امپلائیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف قسم کے بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ دفاتر کی تالہ بندی کی وجہ سے دور دراز سے آئے سائلین سخت پریشانی کا شکار ہوئے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ آگے بڑھیں خبر شامل کر لیں گے لاہور سے۔ ملک غلام مصطفیٰ، نمائندہ رائل نیوز چینل، رائیونڈ روڈ، لاہور۔ جس طرح ملک بھر میں مجلس اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح سالانہ مجلس اعزا چہلم نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور شہادت امام رضا بادشاہ علیہ السلام کے سلسلے میں 17 سفر المظفر گلی نمبر 1 باب منشی لدھا لاہور میں بہت بڑی مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور علماء ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس پر علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب نے شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کروائی۔ ملک بھر سے آئی ماتمی سنگتوں نے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا۔ زائرین کی کثیر تعداد میں مجلس اعزا میں موجود بانی مجلس غلام عباس گوگا کربلائی، مومن علی یاسر عباس سنی کی جانب سے سبیل امام حسین علیہ السلام اور لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو باغو کے شہریوں نے کشمور میں مغویوں کی بازیابی اور ڈاکو راج کے خلاف جاری دھرنے کی حمایت میں احتجاجی ریلی نکالنے کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر ڈاکو راج نامنظور کے جملے درج تھے۔ ریلی میں ٹنڈو باغو کی ہندو برادری، سول سوسائٹی، مختلف سیاسی سماجی تنظیموں نے مین چوک سے ریلی نکال کر پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ ریلی میں پریا کماری سمیت دوسرے مغویوں کی بازیابی کے لیے نعرے بھی لگائے گئے۔
اس موقع پر ریلی کے شرکا نے کہا ہے کہ کشمور پولیس اور مقامی سرداروں کی ملی بھگت سے معصوم بچے اور 80 سالہ بوڑھے بھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں اغوا ہو رہے ہیں۔ مغویوں کے گھروں میں قیامت کا منظر ہے۔ ہم کشمور مظلوم عوام کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے ہیں۔ آگے بڑھے اور خبر شامل کر لیتے ہیں خانیوال سے۔ ڈویژنل بیورو چیف رائل نیوز ملتان شیخ عبید رضا کی رپورٹ کے مطابق اب چمکیں گے گاؤں مہم کا کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ چک 138 10 کو صفائی کے حوالے سے ماڈل ولیج قرار دے دیا گیا۔ ماڈل ولیج میں مثالی صفائی کے ساتھ گھروں اور گلیوں کی نمبرنگ جوائنٹنگ نے دیہات میں نئی روایات قائم کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے گاؤں کا دورہ کر کے مہم کا افتتاح کیا، پودا لگایا۔ اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ شاہد مہار کے ہمراہ چک میں 138 اور یہاں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کی اہل علاقہ سے گفتگو، پودا لگایا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر دیہات کی سطح پر تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹیوں کے تعاون سے ضلع بھر میں کام جاری ہے۔ تحصیل گوجرا سے آپ کو بتائیں کہ جہاں تیز رفتاری نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ چوکی اڈا مونگی بنگلہ کے قریب 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ مرنے والے شخص کی شناخت 40 سالہ محمد بھوٹا کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی لاش پرسہ کے حوالے کر دی گئی۔ حادثہ موٹر سائیکل سواروں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بہاول نگر جناب پریس کلب ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے دفتر میں فنان سیکرٹری کی والدہ کی وفات پر تعزیت اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فائنانس سیکرٹری خواجہ یونس کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کروائی گئی۔ بہاول نگر میں جہاں پریس کلب ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے فائنانس سیکرٹری خواجہ محمد یونس کی والدہ کی وفات پر تعزیتی اجلاس صدر علی خان کی زیر صدارت جناب پریس کلب کے دفتر میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں جناب پریس کلب صدر علی خان، سوئم صدر توقیر اشرف اور دیگر عہدیداران اور ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اور فائنانس سیکرٹری خواجہ محمد یونس سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ بس ہاسٹس زیادتی کیس کی اپ ڈیٹ۔ مشہور بس ہاسٹس زیادتی کیس کی مدعیہ لائبہ زاہد مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ معروف نجی کمپنی کی مینیجر سمیت متعدد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ چند ماہ قبل معروف نجی بس کمپنی کی چلتی بس میں بس ہاسٹس لائبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، جس پر ملزمان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ دانے وال بہاڑی میں درج ہے، جبکہ مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج افتخار النبی کی عدالت میں زیر سماعت ہے، جس کی آج 5 ستمبر پیشی تھی، لیکن مدعیہ ہاسٹس لائبہ عدالت میں پیش نہ ہو سکی، جس پر مدعیہ لائبہ کے وکیل وہاب بلوچ نے عدالت کو بتایا کہ مدعیہ لائبہ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور مدعیہ کے والد کی درخواست پر تھانہ سٹی بی ڈویژن رحیم یار خان نے FIR درج کر لی ہے، جس میں وڑائچ بس کمپنی کے مینیجر رفیق اور شفقت کے علاوہ تینوں نامعلوم ملزمان نامزد ہیں۔ آگے بڑھے اور خبر شامل کر لیتے ہیں اوکاڑا سے۔ ہمارے رائل نیوز کے چیف رپورٹر شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق صدر اوکاڑا سے نئے تعینات ہونے والے SHO چودھری سرور صاحب سے شانی وٹو نے ملاقات کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، جس پر چودھری سرور صاحب نے شانی وٹو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ چودھری سرور SHO تھانہ صدر اوکاڑا نے ہمیشہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اوکاڑا کے کئی تھانوں میں SHO شپ کرنے کا احساس رکھتے ہیں۔ نیک دل پولیس آفیسر چودھری سرور بہت ہی اچھی طرح ہمت جنون سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ جس علاقے میں تعینات ہوتے ہیں، پھر جرائم پیشہ افراد کے خلاف اعلان جنگ سمجھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ہمارے بیورو چیف رائے قمر زمان بھٹی کی رپورٹ کے مطابق DPO ننکانہ سعد عزیز کی ہدایت پر SHO تھانہ مانگٹا والا نے 10 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کاشف کے خلاف بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے ایمان فاطمہ کو گاؤں جلال نو اپنی دکان پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ مانگٹا والا پولیس نے ملزم کو بروقت کارروائی کر کے گرفتار کیا اور مزید کارروائی جاری ہے۔ DPO سعد عزیز نے کہا ہے کہ مقدمے کی منصفانہ اور شفاف تفتیش اولین ترجیح ہے اور واقعے میں ملوث ملزم کو قانون کے مطابق کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تحصیل کاموں کی اب گاؤں چمکیں گے کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندے ملک راشد محمود کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی میں اب گاؤں چمکیں گے کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل کاموں کی بھر میں دیہی یونین کونسل کا بااختیار بنانے کا منصوبہ،
دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی اور بیماریوں سے بچاؤ مہم، ہر گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے مشینری کی فراہمی، مقامی افراد کی مشاورت سے کوڑا طلب کرنے کے مقامات کی نشاندہی، گلیوں نالیوں کی باقاعدگی سے صفائی، ہر گاؤں میں چوکیدار کی تعیناتی اور مقامی افراد پر مشتمل ولیج کمیٹیوں کی تشکیل شامل ہے۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں وہاڑی سے۔ بیورو چیف محمد موسم جویا کی رپورٹ کے مطابق لیوا انکیشمنٹ نوٹیفیکیشن واپس نہ لینے اور پینشن میں ناجائز کٹوتی کے خلاف ایپکا اور ریونیو کوآرڈینیشن کونسل پنجاب وہاڑی کے زیر اہتمام ڈی سی کمپلیکس میں احتجاجی دھرنا اور ریلی کا انعقاد۔ ضلع بھر کے تمام صوبائی محکموں کے ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے صدر طیب بھٹی، شہباز ریاض کھوکھر اور محمد محمود تابش اور دیگر نے کہا ہے کہ نگران حکومت نے ابھی تک وفاق کی طرز پر صرف تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور وہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہمارا اصل مطالبہ ہے کہ نگران حکومت لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کو بھی منسوخ کرے۔ ہم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ پینشن میں کٹوتی کے ظالمانہ اقدام کو واپس لیا جائے۔ کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اعجاز ملک کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں بلال کالونی پولیس نے دوران کارروائی ڈکیتی کے دوران مذمت پر شہریوں کو زخمی کرنے والے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں علی عرف ڈان، عمران عرف کنچا، جہانزیب اور سہیل شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل لوڈ 9mm میگزین، 2 عدد 30 بور پسٹل لوڈ میگزین، 1 عدد لیپ ٹاپ، 1 عدد کمپیوٹر، 10 موبائل فون اور نقدی سمیت 2 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان نے گزشتہ روز بلال کالونی کی حدود اپنا لون ای سیکٹر 5 کے قریب دوران ڈکیتی مذمت پر دکاندار شکیل کو گولی مار کر زخمی کر دیا تھا، جس کا مقدمہ درج ہے۔ ملزمان علی ڈون اور عمران کنچا نے بلال کالونی کی حدود پاور ہاؤس پر شہری کو آفس جاتے ہوئے لوٹنے کی کوشش کی، جس پر شہری نے اپنی پسٹل سے فائرنگ کی تھی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کر لیتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندے ملک عرفان کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ عبدالقیوم اسپتال میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی سینٹر کا افتتاح۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید نے سینٹر کا افتتاح کیا۔ سینٹر 8 بیڈز اور علاج کی دوسری سہولیات سے آراستہ ہے۔ سینٹر میں منشیات کے عادی افراد کے علاج تک تمام اخراجات محکمہ صحت برداشت کرے گی۔ خصوصی تقریب میں ڈپٹی کمشنر اکرام الحق، پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان، سی او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید نیازی کی شرکت۔ منشیات کے مریضوں کی مکمل بحالی تک انہیں تمام طبی سہولیات باہم پہنچائی جائیں گی۔ آگے بڑھیں خبر شامل کر لیتے ہیں ملکوال سے۔ ہمارے نمائندے رانا عابد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ملکوال میں مورخہ 1 اپریل مقدمہ درج ہوا تھا، جس نے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس پر ڈی پی او منڈی بہاؤالدین نے فوری طور پر محمد نواز گوندل کو تھانہ ملکوال تعینات کرتے ہوئے مقدمے میں نامعلوم ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا، جس پر نواز گوندل تھانہ ایس ایچ او ملکوال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دن رات محنت کر کے ملزمان مہر عثمان، محمد احسان پسران، ریاض شاہ قوم، سید سکھنا محلہ اسلام نگر، ثاقب مشتاق، بلد مشتاق، احمد راجپوت اسلام نگر کو گرفتار کر کے وقوع میں استعمال ہونے والی 2 عدد کلاشنکوف، 2 عدد پسٹل 30 بور اور مقتول کے گھر سے چھینا ہوا سامان 1 عدد رائفل، 223 بور رائفل MM پسٹل، 4 لاکھ نقدی برآمد کر لی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چونیا تھانہ صدر کی حدود میں دوران ڈکیتی مذمت پر ایک شخص جاں بحق، 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو فرار۔ CCTV فوٹیج سے ڈاکو کی تصاویر سامنے آ گئی۔ شمس آباد کا رہائشی نوجوان مقصود ملک فائر لگنے سے جاں بحق ہوا۔ چونیا کے نواحی علاقے شمس آباد کے قریب دوران ڈکیتی ڈاکو نے مذمت پر بیوی کے سامنے خاوند کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا معاملے پر ڈی پی او قصور طارق عزیز نے نوٹس دیا تھا۔ ایس ایچ او صدر عابد محمود کو 24 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک ملا۔ پولیس نے چند گھنٹوں بعد مخبر کی اطلاع پر 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایچ او نے فیس بک پر ڈاکو کی تصاویریں وائرل کر کے انعام اور نام صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔ آگے بڑھیں خبر شامل کر لیتے ہیں ملکوال سے ہی۔ ہمارے نمائندے رانا عابد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ ملکوال پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ کر متعدد چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ ملکوال پولیس کے مطابق شہر اور گرد و نواح سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کے پیش نظر جدید ٹیکنالوجی کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مختلف وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار کر کے متعدد موٹر سائیکل برآمد کیے گئے ہیں۔
SHO نواز گوندل کا کہنا تھا کہ مزید بھی اس حوالے سے ہماری کاوشیں جاری ہیں اور انشاءاللہ جلد جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ ہوتا نظر آئے گا۔ رویل نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رویل نیوز۔